میں آپ کو معلوم ہے کہ میں جیفرسن کے خط کے اوپر آپ کو تعلیم دے رہا ہوں، اور یہ اتنا گہرا ہے اور اتنا بابرکت ہے کہ اس میں ہم جان پا رہے ہیں کہ خدا یسوع مسیح بھی ہمیں ہر طرح کی روحانی برکت حاصل ہے، ایسی برکت جو کبھی بھی ہم سے چھینی نہیں جا سکتی، اور ایسی برکت جس کو جو ہم سے کہہ لیجیے کہ کوئی سے چرا نہیں سکتا، جو روپے پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی ہے، ایسی دولت اور ایسی برکت کہ ہم نام یسوع مسیح میں جو ہے وہ اپنا اس کو حاصل کرنے والے میراث کے وارث ہیں۔ آمین۔ میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ بات چیت کر رہا ہوں، اور ایک حصے کو میں دو حصوں میں پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ یہ باتیں سمجھ آ جائے۔ اور پچھلی دفعہ میں نے آپ کو مسٹری آف چرچ اور مسٹری آف کرائسٹ کے بارے میں بتایا، یعنی مسیح کے بھید کے بارے میں آپ کے ساتھ ذکر کیا، اور وہ مسیح کا جو بھید ہے وہ چرچ ہے، اور اس میں نے بتایا کہ یہ پولس رسول کے لیے اہم تھا، یہ غیر قوموں کے لیے اہم تھا۔ پولس رسول اس لیے اہم تھا کیونکہ پولس رسول ہی وہ واحد شخص ہے نئے عہد نامہ میں جو اس بھید کا مختار ٹھہرا ہے، یعنی اس کو اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور اس نے بڑی دیانتداری اور وفاداری کے ساتھ اس بھید کو ٹھیک ہے وہ بیان کیا ہے، اور اس کے لیے اس نے اپنے بدن کو پیش کر دیا، اس نے ہر ایک چیز کو جو اس کے لیے نفع تھی اس نے اس کو کیا کیا، پورا سمجھا، اور وہ بھید کیا، وہ بھید یہ ہے کہ غیر اقوام اور یہودی مسیح میں ایک بنے ہیں، غیر اقوام اور یہودی مسیح میں نئے ہیں، یہ نیا انسان ہے، ٹھیک ہے۔ غیر اقوام کیا ہے وہ، اور یہودی وہ کیا ہے، مسیح میں ایک بدن ہے، یعنی کلیسیا۔ کئی دفعہ ابھی اس کے اوپر میں بات بھی کروں گا، اور اب یہ بات واضح ہے کہ یہودی اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، وعدے ہمارے ساتھ کیے، خدا نے عہد ہمارے ساتھ کیا، خدا نے نجات کا وعدہ ہمارے ساتھ کیا، خدا نے نجات دہندے کا وعدہ ہمارے ساتھ کیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہم اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ خدا نے یہودیوں کو لیا ہے، یہودیوں کو علیحدہ کیا ہے، یہودیوں کو برگزیدہ قوم بنایا ہے، یہودیوں کو اس نے ایک قوم علیحدہ قوم ٹھہرایا، اس لیے ٹھہرایا تاکہ ان کی سربراہی کی جائے، ان کے ساتھ عہد کیا جائے، ان کے ساتھ نجات کے بڑے بڑے سارے وعدے ان کے ساتھ ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ قوموں کو ان کے وسیلے سے نجات ملے، یہ اس لیے تھا کہ قوموں میں جو پہچان نہیں رکھتی تھی، اور پیدائش 11ویں باب میں ساری قومیں جو تھی وہ کیا ہو گئی ہیں، وہ تتر بتر ہو گئی تھی، لیکن خدا نے یہودیوں کو لے لیا تاکہ اب ان کے وسیلے سے سب کو کیا کیا جائے، جمع کیا جائے۔ لیکن یہودیوں نے کیا کیا، وہ فخر کیا اور وہ سمجھ بیٹھے کہ صرف اور صرف خدا ہمارا ہی ہے اور کسی کا خدا نہیں ہے، نجات صرف ہماری ہے، مسیح صرف ہمارا ہے، اور پھر وعدے اور عہد کیا ہے وہ صرف اور صرف ہمارے ہے۔ لیکن جو ہے اس بات کو وہ نہ سمجھ چکا ہے، لیکن پول نے آ کر پولس کے اوپر خدا نے ظاہر کیا، اور پھر جو ابتدائی کلیسیا کے تمام لیڈرز تھے ان کے اوپر خدا نے واضح کیا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ابتدائی چرچ میں بھی یہ بات پائی جاتی تھی کہ جو غیر اقوام میں سے مسیح کو قبول کرے گا پہلے وہ یہودی بنے گا، یہودی سے وہ کیا کرے گا، مسیحی بنے گا، یعنی پہلے یہودی بنے سے مراد ہے کہ وہ پہلے ختنہ کرے گا، مل کر کے پھر وہ کیا ہوگا، وہ مسیح دائرہ کے اندر آئے گا۔ لیکن یہ بات آپ نے ایمان کی کتاب 15ویں باب میں اس بات کو دیکھ لیا کہ ایسا حدیث نہیں ہے، کہ پطرس نے اس بات کو بیان کیا، کہ پولس نے بھی بڑے مفصل انداز کے ساتھ بیان کیا کہ خدا نے اس کے وسیلے سے غیر اقوام میں کیا 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 ہے، اور پطرس نے خود کہا کہ میرے منہ کی خوشخبری کے وسیلے سے
وہ غیر قوم انکریز کو کیا ہے وہ ایمان لائے. میں نے لاسٹ ٹائم اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ خدا نے کیا کیا ہے. خدا نے یسوع مسیح میں تمام قوموں کو یعنی جو طوفان کے بعد تین اقوام تھی. سم تھے، عام تھے اور یافت تھے. ان تینوں اقوام میں سے اس نے کیا کر دیا ہے لے لیا. مثلا اس نے عام کی نسل میں سے یہ اتھوپین حبشی فوجا کو کیا کیا ہے وہ قبول کر لیا. ٹھیک ہے، اس نے مسیح کو قبول کیا اور یوں وہ کلیسیا کا حصہ بن گیا. پھر سم کی نسل میں سے اس نے ساؤل یعنی پالوس کو کیا کیا ہے وہ لے لیا کہ اسے قبول کر لیا. چنانچہ سم کی نسل بھی وہ کلیسیا کا حصہ بن گئی. اور آخر یافت کی نسل میں سے اسے کرنیلیس جو آپ کو ایمان نسل ماں کو ملے گا اور اس نے بھی مسیح کو قبول کر لیا. یوں سم عام یافت تینوں اقوام میں سے تینوں لوگ کیا ہے وہ کلیسیا کا حصہ ہے. جو لہٰذا اس بات کے اوپر یہ بات واضح ہے کہ آپ تمام قومیں مسیح میں جو ہے وہ ایک ہیں. آمین. یہ بات آپ سمجھے ہیں. اور لاسٹ ٹائم میں نے بتایا کہ یہ باتیں پولس کے لیے اہم تھی کیونکہ پولس بعض شخص ہے جس کو غیر اقوام کا رسول کہا جاتا ہے اور اس نے اپنے بدن کی پرواہ نہیں کی. گھوڑوں کے حوالے کیا کہ اس نے گھوڑے کو اسے بیت کے حوالے کیا اسے بیت قبول کیا. اس نے دریاؤں کے خطرے میں رہا، وہ سمندر کے اندر بحری جہاز کے ٹوٹنے کے خطرے میں رہا، وہ ڈاکوں کے خطرے میں رہا، جو اب یہ دیکھیے وہ بھائیوں کے خطرے میں رہا. وہ جو ہے وہ دیکھیے کہ ہر طرح کے دودھ دم ان تمام چیزوں کو اس نے برداشت ہونے دیا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ میں اس خوشخبری بھید کا کیا ہوں مختار ہوں. خدا نے ایک ایسے شخص کو چنا جو کٹر یہودی تھا، یعنی کٹر فریسی تھا. فریسی جو ہے وہ فرقے سے بدل کرتا تھا جس کو یہ صرف وہ جانتا تھا کہ صرف اور صرف خدا یہوہ صرف اور صرف جو ہے وہ یہودیوں کا ہے اور کسی کا نہیں. اس لیے وہ مسیحوں کو باندھ کر پکڑ کر باندھتا اور ان کو وہ ہلاک کرتا تھا اور صرف اس کو اس نے کیا کیا ہے وہ ہلاک کیا. لیکن خدا نے اسی کٹر ترین یہودی کو لے کر اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ خدا جو ہے وہ سب کا سانجا ہے. آمین. مسیح نے سب کے لیے جان قربان کی جو اس کو قبول کرتا ہے وہ پوری خدا کی بادشاہ کا وارث ہو سکتا ہے. آمین. میری بات اتنی سمجھ آ گئی ہے. اور پھر یہ 11 قوم کے لیے اس لیے اہم تھا کیونکہ ان کے ساتھ کوئی عہد نہیں تھا، کوئی وعدہ نہیں تھا، لیکن خدا یسوع مسیح نے جب انہوں نے ایمان کو یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں تو ان تمام برکتوں میں شیر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. صرف وہ شیر نہیں ہوئے بلکہ وہ ہم میراث میں مسیح کے ساتھ وہ شراکت داری کے اندر آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. جیسی برکت مسیح کے پاس ہے ویسی ہی برکت اب ایک غیر قوم والے شخص کے پاس بھی وہ پائی جاتی ہے. آمین. آج میں بات کرنے جا رہا ہوں تیسرا اسی بات کا مسٹری آف چرچ کے حوالے سے، مسٹری آف کرائسٹ کے حوالے سے کہ یہ فرشتوں کے لیے بھی بڑا اہم ہے. یہ فرشتوں کے لیے بھی کیا ہے؟ It's important to the angels. یہ اینجلس کے لیے بھی، یہ فرشتوں کے لیے بھی یہ جو کھیل ہے بڑا اہم تھا. میرے ساتھ نکالیے یہ ایک سورہ اس کا 30 باب اس کی 9ویں اور 10ویں آیت پڑھیے ذرا اونچی آواز کے ساتھ. افسو کا خط اس کا 30 باب اس کی 9ویں اور 10ویں. سب پر یہ بات روشن کرو کہ جو ایک ازل سے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں موجودہ رہا اس کا کیا انتظام ہے تاکہ اب کلیسیا کے وسیلے سے خدا کی طرح طرح کی حکمت اور حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقامات ہیں معلوم ہے. آمین. اب دیکھیے اس حصے میں جو ہمیں حیران کن بات نظر آتی ہے اور اس میں ہم یہ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ خدا نے اس بھید کو فرشتوں سے کیوں چھپایا؟ خدا نے اس بھید کو کیا کیا؟ فرشتوں سے کیوں چھپایا؟ جب آپ اس بھید کی بات کر رہے ہیں یہ خوشخبری کا بھید کیا ہے؟ ٹھیک ہے. میں پہلے بات کئی دفعہ کوئی بھی نئے ہم کو بھی سمجھے یہ بھید کیا ہے کہ غیر قوم اور یہودی یعنی یہودی اور غیر قوم مسیح میں کیا ہے وہ ایک بدن ہے. ٹھیک ہے. غیر قوم اور یہودی کیا ہے وہ مسیح میں نئی تخلیق ہے. یعنی مسیح نے کیا کیا ہے؟ خدا یسوع سے کیا کیا اپنے آپ میں یہودیوں
اور جو غیر قوم کو ایک کر کے کیا کیا ہے، ایک نیا انسان پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہودی ایک مسلم، یہ یہودی ہے اور یہ غیر اقوام، ان دونوں کو ملا کر سے کیا کیا ہے، ایک انسان پیدا کیا، ایک نیا انسان پیدا کیا ہے۔ یہ ہے مسٹری۔ یہ بات سمجھائیے آپ کو؟ کوئی اٹھ کر بتائے میں نے کیا کہا؟ ہاں جی، کیا کہا میں نے؟ ہاں جی، ایک ہی ہے بس، ہم نے اس کو پڑھ لیا، اس سے دوسرا باب، اور اس دن 15 کی آیت میں کیا لکھا ہے؟ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے، جسم نہیں یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے۔ کیا کر دے؟ وہ نیا انسان پیدا کر کے کیا کر دے؟ وہ صلح کرا دے۔ لہذا اس نے دونوں کو یعنی یہودی کو اور غیر قوم کو دونوں کو کیا کر کے ایک کر کے کیا کر دیا؟ اس نے ایک نیا انسان پیدا کر دیا۔ آپ کوشش کریں۔ جب آپ چرچ کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، چرچ کا کیا مطلب ہے؟ بولیے، مقدسوں کی جماعت، یا اگر اور تھوڑی سی اس کو ڈیفائن کریں تو کیا ہو جاتا ہے؟ بلائے ہوئے کی کیا ہے؟ وہ بلائے ہوئے لوگ، یعنی کلیسیا کو کیا کہا ہے؟ کالڈ آؤٹ، یعنی بلائے ہوئے لوگ، ٹھیک ہے؟ بلائے ہوئے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلیسیا کہا جاتا ہے۔ لیکن اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو کلیسیا کا کیا مطلب ہے؟ کلیسیا کیا ہے؟ کلیسیا غیر اقوام اور یہودیوں کے ساتھ مل کر ایک جماعت کو ہم چرچ کہتے ہیں۔ آمین۔ چرچ کیا ہے؟ بولیے، چرچ جو ہے، ہم چرچ کی جو ڈیفینیشن تو یہی کہیں گے کہ وہ بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت ہے، لیکن اگر اس کو اور کھولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اور غیر قوم کو ملا دیا جائے تو جو انسان پیدا ہوتا ہے اسے ہم چرچ کہتے ہیں۔ آمین۔ لہٰذا یہ چرچ جو ہے یہ یہودی اور غیر قوم کی کیا ہے؟ بولیے، جماعت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ چرچ کہتے ہیں۔ یعنی جو یہودی اور غیر قوم والا شخص مسیح پر ایمان لاتا ہے، اس کے سبب سے وہ نیا انسان بن جاتا ہے، جو جس کی جماعت کو ہم چرچ کہتے ہیں۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ تو اب اس سے پاتے ہیں کہ فرشتوں کو خداوند نے کیوں جو ہے، جو پول نے یہاں پر وہ بات کی ہے، اس کو غور سے سنیے۔ اس کا کلام نہیں ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یعنی پرانے عہد نامہ میں خدا نے صاف طور پر بیان کیا ہے کہ خدا اسرائیل کے وسیلے سے غیر قوموں کو بچائے گا، یہ واضح ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پوری جو پرانے عہد نامہ میں مختلف حوالے ملیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ملے گا، اور لیکن آپ کو پرانے عہد نامہ میں یہ کہیں پر بھی نہیں ملے گا کہ جو بات ابھی میں نے کہی ہے کہ یہودی اور غیر قوم مل کر ایک نئی تخلیق ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی چرچ یعنی بدل یا مسیح کا بدل کہلائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بھید جو ہے خدا نے روح القدس کے وسیلے سے کس کے اوپر ظاہر کیا ہے؟ یہ پولس کے اوپر اور دائی کلیسیا کے لیڈرز کے اوپر یہ واضح کیا ہے کہ غیر قوم اور یہودی مل کر ایک نئی تخلیق ہیں۔ لیکن یہودیوں کے لیے یہ بات کو قبول کرنا بہت مشکل تھا، اور ابھی بھی وہ اس کو قبول نہیں کرتے کہ بھی یہودی اور غیر قوم ایک ہو سکتی ہیں۔ اس عظیم ایک کی طرف سے پول نے یہ بتایا ہے کہ یہ حکومت والوں اور اختیار والوں کا جو اس عظیم بھید میں بھی شامل ہوئے ہیں، جو پول نے یہ بات کہی ہے، وہ کیا ہے جو کہ ہم نے پڑھی ہے 9ویں اور 10ویں آیت میں، اور سب پر یہ بات روشن کرو کہ جو بھید ازل سے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ رہا، اس کا کیا انتظام ہے، تاکہ آپ کلیسیا کی وسیلے سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان کے اوپر ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں پر ہے ظاہر کر دیں، ٹھیک ہے؟ جب وہ یہ کہتا ہے حکومت والوں اور اختیار والوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو یہ پولس کا مطلب فرشتے ہیں جن کو خدا نے کیا کیا ہے؟ بولیے، تخلیق وہ کیا ہے۔ یہ فرشتے اچھے بھی ہیں اور کیا ہے؟ بولیے، برے بھی ہیں۔ تو لہٰذا جب آپ یہاں پر اس حصے میں پڑھتے ہیں کہ اب کلیسیا کے وسیلے سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان کی حکومت والوں اور
इख्तियार वालों, हुकूमत, प्रिंसिपैलिटीज और पावर्स। कौन कौन, जब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वो क्या बनता है, प्रिंसिपैलिटीज और पावर्स, यानी इख्तियार वालों और हुकूमत वालों। तो जब आप हुकूमत वालों और इख्तियार वालों की बात करेंगे तो इससे मुराद क्या है, बोलिए फरिश्ते, जिनको खुदा ने क्या किया है, वो तख्लीक किया है। ये अच्छे भी हैं और ये क्या है, बोलिए बुरे, दोनों इसमें क्या है वो शामिल हैं। इफ्सियों की खत पे आप पहला बाब की शायद पढ़े, या छठा बाब 12 है, कुलसियों एक बाब 14 है, दूसरा बाब उसकी 15 है। इनमें आप इन हवालों में आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब ये याद रखिए कि इसमें मैं डिटेल के साथ फरिश्तों की तारीफ नहीं देना चाह रहा, बल्कि सिर्फ आप पर ये वाज़ह करना चाहता हूँ, जो भेद है ये खुदा ने ये फरिश्तों से भी हिडन रखा है। खुदा ने इस भेद को फरिश्तों के ऊपर भी क्या है वो ज़ाहिर नहीं किया है। ठीक है, हम ये जानते हैं कि फरिश्ते क्या है, बोलिए मखलूक हैं। ये क्या है, बोलिए, और ये ओमनी प्रेजेंट नहीं है। ओमनी प्रेजेंट का मतलब है ये हर जगह मौजूद नहीं होते हैं, सिर्फ खुदा है जो हर जगह क्या है, बोलिए वो मौजूद है। आप देखिए पतरस अपने खात में यूं बयान करता है कि फरिश्ते भी जो खुदा की जो निजात है या निजात के वो मुश्ताक थे। आप पढ़ सकते हैं पहला पतरस उसका पहला बाब उसकी 10वीं 11वीं और 12वीं आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहला पतरस उसका ये पहला बाब और उसकी 10वीं 11वीं आयत, ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं। ठीक है, 10वीं और पहला पतरस। इस निजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत थी। उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था पेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद के जलाल की गवाही देता था, वो कौन है, कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा करता है। उन पर यह जाहिर किया कि वो ना अपने बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनकी खबर अब तुमको उनकी मार्फत मिली, जिन्होंने रूहुल कुदस के वसीले से जो आसमान पर से भेजा गया तुमको खुशखबरी दी। और आगे क्या लिखा है, वो फरिश्ते भी इन बातों पर गौर से नजर करने के क्या थे, बोलिए मुश्ताक थे। लिहाजा जब नबी वो नबूवत करते थे और मसीह के आने की बाबत या निजात की बात करते थे या खुशखबरी की कलाम यानी इस भेद की बाबत जब वो बात वो करते थे, जो नबियों के ऊपर भी जो है सही तरह नहीं खुला था, उनको भी पता नहीं था, तो फरिश्ते भी गौर से नजर करने के क्या थे, वो मुश्ताक थे, ख्वाहिशमंद थे कि हम भी इनके ऊपर वो गौर करें कि ये प्रोफेसी हो रही है, ये खुदा क्या मंसूबा वो बना रहा था। आमीन। सो अब ये देखिए कि हम ये जानते हैं कि फरिश्ते क्या करते हैं, बोलिए कि इसी सबब से जो जिनके ऊपर नजर करने के क्या थे वो मुश्ताक थे, गौर से नजर करने के क्या थे, बोलिए मुश्ताक थे। क्या आप सुन रहे हैं सब? आमीन। अब यही वजह है इसलिए वो मुश्ताक थी। इसी सबब से जब आप देखिए जब लूका 15वां बाब उसकी 10वीं आयत पढ़ते हैं तो जमीन पर जब कोई शख्स एक तौबा करता है तो आसमान पर जब फरिश्ते क्या करते हैं, बोलिए वो क्यों खुशी मनाते हैं, इसलिए कि वो भी इसकी परगौर करने के क्या थे, वो मुश्ताक थे। लिहाजा जब पूरी दुनिया के अंदर कोई भी अगर तौबा करता है तो फरिश्ते भी क्या करते हैं, वो खुशी करते हैं, वाह यार ये कैसे है, निजात की खुशी वो मना रहा है। आमीन। इवन दो गौर से सुनिए, अभी हम कहाँ पर बैठे हुए, बोलिए एक लोकल चर्च है। ठीक है, ये कौन सा चर्च है, बोलिए लोकल मुकामी चर्च है। ठीक है, और बहुत सारे चर्चेज हैं। जब फरिश्ते जो है वो मुकामी चर्चेस के ऊपर भी क्या करते हैं, बोलिए नजर रखते हैं, उनकी सरगर्मियों को देखते हैं। ठीक है, ये छोटा सा एक ये सजेस्टेड ये है वो एक हवाला है, पहला क्रंथुस का 11वां बाब और उसकी 10वीं आयत। ठीक है, इसके पौल ने जब वो क्रंथुस की कलीसिया को ये बात कही थी, फरिश्तों के सबब से क्या करें कि औरतें अपने साथियों पर क्या करें, और नहीं ओढ़े। तो ये उसने फरिश्तों के सबब से क्यों कहा, क्योंकि वो उसका कहने का मतलब ये है कि वो इन सरगर्मियों का वो हिस्सा वो होते हैं। लिहाजा इसका मतलब ये है कि फरिश्ते मेरा कलाम सुन रहे हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप वो इश्क कर रहे हैं कि नहीं करते, वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। ठीक है, ठीक है, वो इसलिए कि अब आपकी वसीले से तरह तरह की हिकमत वो किन किन की ऊपर जाहिर होगी, वो मैं तरह तरह की हिकमत के ऊपर भी बात करूंगा थोड़ी देर के बाद, वो हुकूमत वालों और इख्तियार वालों के ऊपर जाहिर होती हैं। आमीन। और इसलिए पौल ने एक बड़ी बात कही है, जब आप पहला क्रंथुस का 4वां बाब उसकी 9वीं आयत पढ़े तो वो कहता है, वो अपनी तरफ से बात करता है, जो रसूलों की तरफ से खिदमत करने वालों के हवाले से वो बात करता है कि हाँ फरिश्तों के नजदीक क्या है, वो तमाशा है,
فرشتوں کے نزدیک کیا ہے وہ حیران کن بات ہے، ہم حیرت کا باعث ہیں، ٹھیک ہے، وہ تماشا بنے پڑھ سکتے ہیں آپ کو یہ بات آپ کی، اس لیے میں آپ کے اوپر یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ فرشتے کس طرح پر جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں۔ جو تھا باپ اور اس کی 9ویں آیت کے اندر یہاں پر لکھا ہے کہ میری دانست میں خدا نے ہم رسولوں کو سب سے ادنا ٹھہرا کر ان لوگوں کی طرح پیش کیا جن کے قتل کا حکم ہو چکا ہو، کیونکہ ہم دنیا فرشتوں اور آدمیوں کے لیے ایک تماشا ٹھہرے ہوئے، یار یہ تو تماشا ہے، وہ واچ کرتے ہیں کہ یہ رسول ہے کیا چیزیں ہیں، ہم آدمیوں کے لیے تماشا ہے، ہم فرشتوں کے لیے وہ تماشا بنے ہوئے ہیں، وہ ہمیں تو گویا آپ یہ دیکھیے کہ وہ تمام ایکٹیویٹیز جو اس بھید کی طرف سے ہوتی ہیں وہ ان کے اوپر نظر کرتے ہیں۔ وہ چرچ جو ہے وہ چونکہ چرچ ایک بھید ہے جو دنیا کے اوپر، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ بند تھا، وہ فرشتوں کے لیے جو وہ بند تھا، لیکن جب کلیسیا کے اندر جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ان کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، وہ واچ کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ تماشائی ہیں جو ہم پر وہ نظر کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آمین۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو فرشتے جو ہے وہ چرچ میں سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں جو فرشتے چرچ میں سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، بولنے کا طرح طرح کی کیا وہ یہ حکمت، مینیفولڈ، ٹھیک ہے، وزڈم آف گاڈ، کون سی وزڈم ہے، مینیفولڈ، بڑا جو ہے وہ طرح طرح کی حکمت، کون سی حکمت بولیے، مینیفولڈ، یہ بہت ساری حکمت، ٹھیک ہے، طرح طرح کی حکمت، اس کو جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ کلرڈ wisdom، ٹھیک، colored wisdom، یعنی اب colored wisdom کیا ہوتی ہے، رنگ برنگی حکمت، ٹھیک ہے، رنگ برنگی، سب کا رنگ، تو variegated جو ہے وہ wisdom ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ خدا کی جو ہے وہ آپ کو وہ چرچ کے اندر وہ دیکھتے ہیں۔ آمین۔ چنانچہ وہ یہ دیکھتے ہیں فرشتے خدا کی قدرت اس تخلیق میں وہ دیکھتے اور سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس تخلیق، چنانچہ چرچ ہے یہ ایک تخلیق ہے، ٹھیک ہے، چرچ کیا ہے بولیے، ایک تخلیق ہے، ٹھیک ہے، یہ نیو کریشن ہے خدا کی زمین کے اوپر۔ اگر کوئی نیو کریشن ہے تو آپ کیا کہیں گے بولیے، وہ کون سی نیو کریشن ہے، چرچ، ٹھیک ہے، اور اس چرچ میں کیا ہے، کیوں سے نیو تخلیق کرتے ہیں، کیونکہ اس میں یہودی اور غیر قوم کو ملا کر ایک نیا انسان یہ پیدا کیا گیا ہے۔ آمین۔ آپ ان باتوں کو اس لیے سمجھیں گے کیونکہ آگے جا کر بات کروں گا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایک آج کے جو ایماندار کو جاننا اور سمجھنا۔ آمین۔ اور یہ جو خدا کی حکمت ہے، جو خدا اپنی قدرت جو ہے یہاں پر چرچ کے اندر دکھا رہا ہوتا ہے، یہ ان کے لیے نئی بات ہے کہ یہ کیا ہے، خدا نے بڑی تخلیق سے فرشتے پیدا کیے ہیں، اس نے جو ہے کروبیم، سرافیم یا آرکس اینجل پیدا کیے ہیں، اسے آدم ہوا اس نے پیدا کیا ہے، لیکن خدا نے یہ زمین کے اوپر یہ نئی تخلیق پیدا کی ہے اور وہ اس کے اندر اپنی قدرت دکھاتا ہے، اس کے اندر اپنی قوت دکھاتا ہے، اس کے اندر اپنی وہ کیا کرتا ہے، حکمت کو وہ ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ خدا کی حکمت ہے۔ کیا حکمت ہے کہ اس نے کیا کیا بولیے، ٹھیک ہے، یہ تو سب دیکھیں اس کو دھیان کر کے کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے، یہ اپنی حکمت سے اس کو کیا کیا، تخلیق کیا۔ جب آپ انسان کی کتاب اس کا 8واں باب پڑھے آپ کو خدا کی حکمت ملے گی کہ اس نے کیسے تخلیق کیا ہے، اور یہ اس وقت فرشتے اس وہاں پر موجود تھے جب خدا زمین کی پر ملیا جا رہا تھا۔ فرشتے کیا کر رہے تھے، وہ کیا خدا کے بیٹے خوشی سے گاتے تھے، لیکن یہاں پر وہ حیران ہے کہ یہ تو ہم پر بھی یہ کیا کیا ہوا تھا، خدا نے یہ بھید وہ روک رکھا تھا۔ اب جب اس کی کلیسیا گیت گا رہی ہوتی ہے اور اس کی کلیسیا پرستش کر رہی ہوتی ہے اور اس کی کلیسیا جب مسیح کی قدرت اس کے مردے دفن ہونے اور چیخنے کی وہ بڑی کر رہی ہوتی ہے تو وہ خوشی کرتے ہیں اور شادمانی کرتے ہیں۔ آمین۔ ایک غیر ایماندار اور ایک فلسفی وہ خدا کی نجات کی اس منصوبے کے بھید کو وہ کیا کہتا ہے، یرمشو کی خط اور اس کے پہلا باب اس کے 18ویں آیت کے مطابق وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ یہ بے وقوفی ہے، لیکن خدا کے جو فرشتے ہیں وہ اس خدا کے بے بیان کام کا یہ نجات کا جو منصوبہ ہے جسے یا پول یہ بھید کہتا ہے،
جس میں جو ہے خوشخبری عام کی جاتی ہے، وہ جب یہ سنتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خوشی کرتے ہیں، وہ ریجوائس کرتے ہیں، وہ خدا کی تمجید کرتے ہیں۔ آمین۔ لہذا غور سے سنیے، جب سے یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر جان قربان کی ہے اور کلیسیا وجود میں آئی ہے، کلیسیا کا وجود اس وقت جو ہے وہ سارا پرماننٹ ہو گیا دنیا کے اوپر، فرشتوں کے اوپر۔ جب جو ہے غیر اقوام نے پہلی دفعہ کلیسیا کو، مسیح کو قبول کر کر جو ہے وہ اس کے بدن کا حصہ بنا، تو خدا آسمان پر پرستش کا، فرشتوں کے لیے پرستش کرنے کا رخ ہی بدل گیا ہے۔ ہاللیلویہ، آمین، پریز دی لارڈ۔ چنانچہ جب ہم طرح طرح کی حکمت کی بات کرتے ہیں، مینی فولڈ وزڈم یا مینی کلرڈ، ٹھیک ہے، وزڈم، جس کے بڑے کلرز ہیں جو اس چرچ کے اندر، اس باڈی کے اندر، ایک بدن کے اندر وہ پائے جاتے ہیں، تو وہ فرشتے دیکھ دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں، وہ خدا ان کی ستائش کرتے ہیں۔ آمین۔ اور یہ جو مینی کلرڈ جو ہے جو وزڈم ہے، جب وہ دیکھتے ہیں تو اس کی بیوٹی کو دیکھتے ہیں اور اس کی کلرڈ جو ہے حکمت کو دیکھتے ہیں، تو وہ جو ہے خدا کی حضوری میں خوشی اور شادمانی کرتے ہیں۔ آمین۔ اس کے دوسری سچائی کے دوسرے رخ کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ پورے فرشتے کس طرح سے جو ہے وہ اس مینی کلرڈ جو ہے وہ وزڈم کو کیا کرتے ہیں، بولیے، اس میں سے سیکھتے ہیں۔ ان کا لیڈر کون ہے، بولیے، ٹھیک ہے، پورے فرشتوں کا لیڈر کون ہے؟ شیطان، ٹھیک ہے، ابلیس۔ اس کے پاس کوئی حکمت نہیں ہے، وہ دنیا کا، اس کائنات کا سب سے بے وقوف اور احمق ترین جو ہے وہ لیڈر ہے۔ اگر لیڈرز کے احمق ہونے یا بے وقوف لیڈر کسے کہتے ہیں؟ بے وقوف لیڈر جو ہے وہ شیطان کو بے وقوف لیڈر کرتے ہیں، جو برائی کو اس دنیا کے جنم میں لے کر آتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شیطان یہ اپنے آپ کو حکمت والا اس لیے سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ میں کلام مقدس کو جانتا ہوں، وہ جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو، پرانے عہد نامہ کو وہ جانتا تھا کہ بچانے والا آئے گا۔ وہ یہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ وہ بچانے والا آئے گا، وہ کب آئے گا وہ بھی جانتا تھا، اور کیسی آئے گا، یہ رکھوالی سے پہلا ہوگا، وہ یہ بھی شیطان جانتا تھا۔ اور وہ یہ بھی وہ دیکھ سکتا تھا کہ جو ہے وہ بچانے والا کس طرح سے چھٹکارا دے گا، صلیب پر اپنی جان قربان کرے گا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ نجات دینے والا کہاں پیدا ہوگا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ وہ افراطہ یعنی بیت لحم میں وہ کیا کرے گا، وہ پیدا ہوگا۔ لیکن اس کے لیے یہ حیران کن بات تھی کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اسے کوئی پیشن گوئی نہیں ملی۔ اسے بہت بڑا اولڈ ٹیسٹمنٹ، اسے ایک سارے پورے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ایک ورک کو، ایک حصے کو اسے دیکھا، اس کو یہ کہیں پر یہ کوئی پیشن گوئی نہیں ملی کہ اس کا طرف چرچ کے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس خوشخبری کا، اس نجات کا چرچ کے ساتھ کیا تعلق ہے، کہ چرچ جو ہے وہ اس کے سامنے ہیڈن رہا کہ یہودی جو ہے اور غیر اقوام ایک بدن ہوں گے، یہ شیطان کے اوپر ہیڈن رہا۔ اگر یہ فرشتوں کے اوپر ہیڈن رہا تو اس نے شیطان جو ہے وہ اس بھید کو جاننے سے کیا ہوا ہے، وہ بے بہرا رہا ہے۔ شیطان یہ ضرور جانتا تھا کہ یہودی مسیح کو رد کریں گے، جیسے آپ وہ زبور 2 میں پڑھتے ہیں۔ وہ یہ بھی دیکھ سکتا تھا کہ غیر اقوام میں سے لوگ کیا کریں گے، یسوع مسیح کو نجات دہندہ کو قبول کریں گے، یہودی رد کریں گے، اور غیر قوم والے کیا کریں گے، مسیح کو بولیے قبول کریں گے۔ لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ یہودی اور غیر قوم مل کر ایک بدن ہوں گے اور ایک نئی تخلیق ہوں گے۔ یہ شیطان نہیں جانتا تھا، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر وہ نہیں جانتا تھا کہ ایسی کوئی بھی نبوت پائی گئی ہو جس میں وہ چرچ ایگزسٹ کرتا ہو، یا ایک باڈی کا جو کانسیپٹ ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر وہ پایا جاتا ہو۔ وہ یہ بھی جانتا تھا، یہ دیکھ سکتا تھا کہ غیر اقوام جب مسیح کو قبول کر جو ہے وہ آسمان کے وارث ہو جائیں گے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ غیر قوم اور یہودی ایک بدن ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔
Praise the Lord. وہ सलीब के दूर रस्त सारे नताइज से वाकिफ था कि उसके वसीले से लोग निजात पा जाएंगे, लोग जो है जहन्नम से छूट कर जो है वो जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे, लेकिन ये अजीम भेद छुपा रहा उससे। हालेलुया। क्योंकि पौल ने यहाँ पर क्या कहा है कि बनाए आलम से पेशतर ये इसका क्या इंतजाम है, ये क्या था वो छुपा रहा। उसने कहा ये सब और सब पर ये बात रोशन करूं, तो जो भेद असल से सब चीजों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा, उसका क्या इंतजाम है। लिहाजा ये भेद कहाँ से पोशीदा रहा बोलिए, सब चीजों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा। ये सिर्फ और सिर्फ जो भेद था खुदा में पोशीदा था, इसलिए यहूदी इसको जानने में नाकाम रहे हैं, और जो है फरिश्ते इसको जानने के जो है वो क्या रहे हैं, मुश्ताक रहे हैं। और शैतान भी जो है वो सब चीजों को जानते हुए भी जो है वो इस भेद से वो ना वाकिफ था। क्यों? क्योंकि ये खुदा में क्या था बोलिए, पोशीदा था। खुदा ने जो है ये पौल के ऊपर जाहिर किया कि यहूदी और गैर अक़वाम मिलकर एक इंसान बनेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गौर से सुनिए, लेकिन आप वो ये चाहता है कि चर्च के जरिए से इस भेद को जाना जाए। इसके लिए पौलुस रसूल को उसने इसकी स्टीवर्शिप बख्शी है, इसको इसकी मुख्तारी बख्शी है। मालिक नहीं बनाया इसको, क्या बनाया है बोलिए, मुख्तार बनाया है। क्या बनाया है बोलिए, मुख्तार है। वो इन सारी बातों का, इस भेद का मुख्तार कौन है बोलिए, पौल बनाया गया। और उस पौल ने बड़ी तरहदारी के साथ इन चीजों को क्या किया है, वो बयान किया है। आमीन। और यहाँ पर जो है इसकी हैरानकुन सच्चाई है, ये है जो हमें 130 बाब रमी आयत में जो हमने पढ़ी है कि ये खुदा में ये पोशीदा रहा है। लेकिन अब जो कि पौल के ऊपर ये बात वाज़िह हो चुकी है, तो अब हर ईमानदार को इस अजीम सच्चाई के लिए वफादार मुख्तार होना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये भेद कहाँ पर पोशीदा था बोलिए, खुदा में। ये यहूदी नहीं जानते थे, ये फरिश्ते नहीं जानते थे। इन फरिश्तों में जो है अच्छे भी फरिश्ते हैं और बोलिए बुरे भी फरिश्ते हैं, ठीक है। क्यों आज शैतान सिर्फ चर्च को ऊपर हमलावर है, उसको मालूम है ये खुदा का भेद है, ये खुदा की तख्लीक है, ये नया इंसान है जो खुदा ने या मसीह ने सलीब पर दोनों को मिलाकर जो है एक बदन बनाकर, एक इंसान बनाकर या वो सुलह करा दी है। उसने दोनों को एक करके से एक इंसान बनाया है, और ये इस दुनिया की जो है वो कह लीजिए कि हकीकत है। आपको मालूम है कि शैतान इसकी नकल कर रहा है, ये ट्रांसजेंडर जो है ये बनाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं भी नहीं तकलीफ कर सकता हूँ, ये अपने वे और अपने तरीके है। लेकिन खुदा ने क्या किया है, उसने जब पैदा किया ओल्ड आपको जो है आपको यह पहले बाप के अंदर ही मिल जाएगा। उसी नर नारी को उसने पैदा किया है, इसके अंदर ही उसने आपका वो भेद है पोशीदा रखा था, वो इसको जान ले। लेकिन खुदा ने यह इसको क्या किया है, उसी आदम और हवा को उसने वो पैदा किया है। लेकिन क्राइस्ट के वसीले से उसने क्या किया है, उसने गैर अक़वाम और उसने यहूदियों को एक कर नया इंसान बनाया है। यह भी नया इंसान बनाने के चक्कर के अंदर फिर रहा है, ताकि जो है इस दुनिया से बुराई को और गुनाह को वो जन्म वो दिया जा सके। लेकिन ब्रदर एंड सिस्टर्स, इस भेद के आप जब पौल मुख्तार था, इसकी भेद के मुख्तार एक खुदाई शख्स था, लेकिन अब हम पर भी ये जिम्मेदारी है कि हम इसके वफादार मुख्तार बन जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये पौल के लिए अहम था, ठीक है, ये भेद पौल के लिए अहम था, ये भेद गैर अक़वाम के लिए अहम था, और ये जो है फरिश्तों के लिए अहम था, क्योंकि जो है फरिश्ते ये नहीं जानते थे। अब जो फ्रस्ट्रेशन 27 इस आसमान के ऊपर होती है वो इसी सबब से होती है। आपको मालूम है कि बुरा के सामने क्यों वो झुकते हैं, बुरा के लिए क्यों आवाज बुलंद होती है, क्योंकि ये भेद फरिश्तों के ऊपर भी खुल गया है। ये अब उनका गीत या फरिश्तों का गीत वो बना हुआ है, यीशु मसीह फरिश्तों का वो गीत बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, क्योंकि ये भेद खुदा में पोशीदा था, उन पर वाज़िह हो गया। इसलिए पौल ने
تیموथियुस के खत के अंदर भी ये बात नहीं है, इसमें कलाम नहीं है कि दीनदारी का पेड़ तो बहुत बड़ा है, देखा है वो जिसमें जाहिर हुआ और क्या किया है, देखा फरिश्तों को वो क्या किया, वो दिखाई दिया। ओ जब फरिश्तों ने ये पहली दफा इस बात को जाना, वो जो है उन्होंने नसीबों के बड़ा शोर मचाया और कहने लगे रब खुदावन बादशाह है और जलालदार बादशाह है। तो गीतों की आवाज गूंजना शुरू हो गई है। ये फिर हम पर वाज़ेह किया गया है हमारी प्रेस्टीज का लेवल कितना बड़ा होना चाहिए। अब हम खुशखबरी के भेद के मुख्तार बन चुके हैं। आमीन। आपको ये बात समझ आ रही है? शायद आज शायद मैं ये पैगाम सुना हूं, उसके बाद कभी जो है इसके ऊपर बातचीत जो है इतनी वाज़ेह ना हो सके, लेकिन मैं आप तमाम के ऊपर ये वाज़ेह करना चाहता हूँ। अपनी आंखों को खोलिए, आपके दिल को वसीह कीजिए। आपका दिल वसीह होना चाहिए, ना सिर्फ आपका दिल या आपके भाई बहन बुजुर्ग जो आपके इर्द गिर्द है उनके लिए आपका दिल वसीह होना चाहिए। जो आपके नजदीकी भाई हैं, आपके शौहर और बीवी है, उनके लिए आपका दिल नरम और वसीह होना चाहिए। बल्कि यह आपका दिल यह मुसलमानों के लिए है, आपका दिल हिंदुओं के लिए, आपका दिल पारसियों के लिए, आपका दिल दहरियों के लिए, आपका दिल के एथियस्ट के लिए, इन तमाम के लिए आपका दिल जो है वो नरम होना चाहिए। और इसके लिए आपके मुंह के ऊपर जो है वो दुआ उठनी चाहिए, खुदावन इनके ऊपर रहम कर और इनके दिलों को खोल दे ताकि वो इस भेद से वाकिफ हो जाएं और ये एक बदन में शामिल हो जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और फिर गौर से सुनिए, अगर ये पौल के लिए, फरिश्तों के लिए, गैर अक़वाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रिश्चियंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये भेद। आमीन। तीसरा बाब उसकी 11वीं और 11वीं आयत से पढ़िए, आपको मिलेगा। देखा उस असली इरादा के मुताबिक जो उसने हमारे खुदावंद यीशु मसीह में किया था, जिसमें हमको उस पर ईमान रखने के सबब से दलेरी है और भरोसे के साथ बोलिए क्या है, रसाई। बस मैं दरखास्त करता हूँ कि तुम मेरी उन मुसीबतों के सबब से जो तुम्हारी खातिर सहता हूँ हिम्मत ना हारो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए इज्जत का क्या है, बोलिए बाइस है। तो ये जब उन तमाम मसीहों को जो गैर कौम में से आगे हैं, उन तमाम क्रिश्चियंस को वो जब मुखातिब है, वो क्या कहते हैं कि हमको उस पर ईमान रखने के सबब से क्या चीज हासिल है, दलेरी है, और फिर क्या है, भरोसे के साथ रसाई भी हासिल है। आमीन। गौर से सुनिए, जब खुदा ने पौलुस को बचाया तो उसने इस खुशखबरी के भेद का उसको मुख्तार ठहराया। पहला तीमुथियुस पहला बाब 11वीं आयत में इसका जिक्र आएगा। और फिर देखिए कि पौलुस ने उसको दीनदार भाइयों के हवाले कर दिया और उनको उठाया कि इनको आगे दीनदार लोगों को क्या करना है, मुंतकिल करना है। ये दूसरा तीमुथियुस इसका 4था बाब और उसकी 7वीं आयत में उसने इसका जिक्र किया है कि आप इसको अपने पास नहीं रखना है इस भेद को। और मैं भी आपके सामने ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये भेद ये शिफ्ट होना चाहिए है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और वो ये कहता है, चौथा बाब उसके 7वीं आयत में इसका जिक्र करता है, और वो ये कहता है, अपने कानों को हक की तरफ फेर कर कहानी को मत बचोगे, मगर तुम सब बातों में होशियार है, दुख उठा, बशरत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को क्या कर, बोलिए पूरा कर। वो उसको उखाड़ता है कि बशरत के काम को क्या कर दे, बोलिए अंजाम दे। और आप जानते हैं पौल ने आखिरी सांस तक बल्कि मौत तक इस भेद की हिफाजत की है। और उसने क्या कहा, मैंने अपने ईमान को क्या किया है, वो महफूज रखा है, उसकी हिफाजत की है। और इसलिए रसूलों के दौर में, ठीक है, खुशखबरी के भेद और सच्चाई को ना सिर्फ उसकी हिफाजत की गई बल्कि इसकी तबलीग की गई, बल्कि दीनदार भाइयों को क्या किया गया है, बल्कि सुपुर्द किया गया है, ताकि खुशखबरी का काम क्या हो सके, वो फैल सके और जो है खुदावंद में उसके नाम को इज्जत और जलाल मिले। उन्होंने खुशखबरी के भेद पर समझौता नहीं किया है, लेकिन आज देखिए कि सेंचुरीज में सदियों गुजरने के बाद अभी देखिए कि बहुत सारे लीडर्स ने जो रहनुमा थे, उन्हें खुदा की अजीम सच्चाइयों को मैन मेड जो थियोलॉजी थी उसको जगह दे दिया है। जो इंसानी
جس کی بنیاد انسان تھی، ٹھیک ہے، اس الہیات کو وہ کلیسیوں کے رائج کر دیا، روایتوں کو رائج کر دیا، رسومات کو رائج کر دیا۔ بھائی اور بہنوں کو سنیے، جس کلیسیا کو یہ سمجھ ہے کہ مجھے خوشخبری کا بھید سمجھ آ گیا ہے، یا میں مسیح کے اوپر ایمان رکھتا ہوں کیونکہ اس میں بھروسہ ہے اور دلیری ملتی ہے، اور جس بھائی اور جس بہن کے اندر بھروسہ اور دلیری نہیں ہے اس کو تو گویا اس کو اس بھید کی سمجھ نہیں ہے۔ لیکن میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ آپ چرچ ہسٹری میں دیکھیے بڑے بڑے لیڈرز تھے جنہوں نے اس سچائی کی حفاظت کی۔ مارٹن لوتھر ان میں سے ایک تھا جس نے کیا کیا ہے، اس نے اس بات کو پروف کیا، اس بات کو ثابت کیا، اس بات کو یقینی بنایا کہ نجات اور راست بازی صرف ایمان کے وسیلے سے ہے۔ اس نے خوشخبری کو عام کیا، ہاللیلویہ۔ خدا نے حق کے متلاشیوں کی آنکھوں کو کھولا، اور آج بھی خدا حق کے متلاشیوں کی آنکھوں کو کیا کرتا ہے، بولیے کھولتا ہے۔ کبھی آپ ہماری کتابیں پڑھیے گا، وہ مارٹن لوتھر ہے، ہنری مارٹن ہے، آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے کے ساتھ دعاؤں کا ایک عبادت ہے، وہ ایشیا کے اندر جنہوں نے کام کیا ہے اس کے بارے میں کہ کس طرح سے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خوشخبری کے بھید کو اپنے دلوں میں محفوظ رکھا ہے۔ محافظ ایمان ایک چھوٹی سی کتاب ہے، یہ ان تینوں کتابوں کو اگر آپ پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طریقے کے ساتھ انہوں نے ایمان کے بھید کو اور خوشخبری کے بھید کو سنبھالا ہے، اور روح القدس کے وسیلے سے انہوں نے اس بات کو یقینی کلیسیا میں بنایا ہے کہ ہم سچے اور اچھے مقداروں کی طرح خوشخبری کے بھید کو دنیا تک پہنچا دیتے ہیں۔ آمین۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم میں کتنے ہیں جو ہے اس خوشخبری کو جانتے ہیں کہ اس کسی کے وسیلے سے میں نجات پا گیا ہوں؟ اگر میں نجات پا گیا ہوں، آپ میں سے ہر ایک شخص سے ہے وہ کیا کرنے والا ہے، اس کو دوسرے طرف لے کے جانے والا ہے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ ورس سنیے، میری بات سنیے۔ دیکھیے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں خدا نے یہود کو لیا، جب آپ استثناء 28واں پڑھتی ہیں، خدا نے کہا کہ سر بناؤں گا، دھن نہیں پھیراؤں گا۔ چنانچہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں وہ ہیڈ شپ جو تھی وہ اسرائیل کے پاس تھی، لیکن اب ہیڈ شپ کرائسٹ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، چرچ کا ہیڈ کون ہے، بولیے چرچ ہے۔ آمین۔ اور جس وقت پر وہ ان کو یہ کہا گیا تھا جس میں موسیٰ مختار تھا، اور جس میں نبیوں نے پوری سچائی کے ساتھ لوگوں کو خدا نے ان کو دیا جو پروفیسیز دی، اور انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا۔ اب چونکہ کرائسٹ جو ہیڈ ہے اور ہم اس کے بدن کے عضو ہیں اور اس میں نیا انسان ہیں، ہمیں بھی ڈیفرنٹ اسٹیورشپ دی گئی ہیں، ڈیفرنٹ مختاریاں دی گئی ہیں۔ آمین۔ یہ بات سمجھے ہیں؟ کوئی ہر ایک اپنی مختاری کے ساتھ ذمہ داری کو جب نبھانے والا ہو، گیت گانے والے گیت گانے، سخاوت کرنے والے سخاوت کے خط کی اس کی تعلیم ہے۔ چنانچہ اگر کچھ اچھے مختاروں کے ساتھ خداوند کی خدمت نہیں کرتا ہے تو اس کو ایسے نہ واقف ہے۔ چرچز کیوں کمزور ہیں؟ کیونکہ وہ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں، اس لیے کیونکہ پول نے یہ کہا ہے، اس لیے کہ بعض نے حق کے کلام کو درستی سے کام میں وہ نہیں لائے ہیں، یعنی حق کے کلام کو وہ درستگی کے ساتھ کیا کیا ہے، انہوں نے کام میں کیونکہ نہیں لائے، اس کی کلیسیا کمزور ہے۔ اگر آپ خدا کے کلام کو درستگی کے ساتھ اپنی زندگی کے کام میں لائیں گے تو پھر کیا ہوگا، لوگ نہ صرف آپ کی زندگی کے اندر بھروسہ اور دلیری ہوگی، بلکہ آپ اس بھروسے اور دلیری کے باعث نہ صرف آپ خدا کے پاس جائیں گے بلکہ اس کے ذریعے سے آپ کیا کریں گے، آپ دوسروں تک بھی رسائی کر پائیں گے۔ ہمیں دوسروں تک رسائی کیوں نہیں ملتی ہے؟ کیونکہ ہم جو ہے وہ اس بھید سے ناواقف ہیں۔ غور سے سنیے، جو اس بھید کو رد کرتا یا اس کا انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو گویا وہ باپ کو جس نے اس کا منصوبہ بنایا ہے رد کرتا ہے، اور اس بیٹے کو جس نے اس منصوبے کو کیا کیا ہے، اس کراس کے اوپر کمپلیٹ کیا، اسے رد کرتا ہے، اور روح القدس کو جو اس منصوبے کو لے کر چل رہا ہے اس کو رد کرتا ہے۔ اس لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ہمیں خداوند کے اندر جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں حق کے کلام کو اپنی زندگی میں
درستگی کے ساتھ کام میں لانے کی کیا ہے بولیے ضرورت ہے. اگر درستی سے کام میں نہیں لا رہے ہیں تو آپ یا خوشخبری کے پھر سے ناواقف ہے. اور ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو سیکرٹ خدا میں کچھ کا تھا آمین بلکہ وہ اب یہ چاہتا ہے آپ کی بات خدا میں یہ بنائے عالم سے جو یہ خدا میں پوشیدہ تھا اس کو یہودی نہیں جانتے تھے, صرف فرشتے نہیں جانتے تھے, پیارے کو ہم تو جانتے ہی نہیں تھے, ٹھیک ہے, اسے شیطان بھی نہیں جانتے, لیکن یہ چرچ میں انٹروڈیوس ہوا ہے, یہ چرچ کی پروپوز کیا گیا, یہ سیکرٹ تھا, یہ پاک سیکرٹ تھا. اب خدا چاہتا ہے یہ سیکرٹ نہ رہے, آمین, یہ کیا ہو, یہ سیکرٹ نہ رہے. یہ سیکرٹ کیسے نہ رہے گا؟ یہ سیکرٹ کیسے نہ رہے گا؟ سیکرٹ کیسے کہتے ہیں؟ یہ بڑا سیکرٹ, سیکرٹ سیکرٹ تب نہیں رہتا جب اسے کیا کہتے ہیں اسے کھول دیا جائے. بھائیوں بہنوں نوجوانوں, یہ سیکرٹ سیکرٹ نہیں رہنا چاہیے, آمین. اس کے کھول کر بیان کیجیے, اس کو سریعان بیان کیجیے. اور پول نے اس کے لیے کیا کیا ہے, اپنا آپ دے دیا. اس لیے اپنے آپ اپنے بدن کی بھی پرواہ نہیں کی, اس نے جو ہے روٹی کی پرواہ نہیں کی, اس نے کپڑے کی پرواہ نہیں کی, اس نے جو ہے روپے پیسے کی پرواہ نہیں کی. آج دنیا کے اندر لیڈرز جو ہے ان بہت ساری چیزوں کی پرواہ کر رہی ہیں, لیکن یہ خوشخبری کا بھید ہے. یہ پوشیدہ تھا لیکن آپ پوشیدہ نہیں رہنا چاہتے. چرچ جو ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یا فیملیز کو جو آپ کے ارد گرد ہے, آپ کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان کے اوپر یہ واضح کر دیں کہ یسوع مسیح نے یا اپنی جان صلیب پر قربان کر یہ یہودی ہے جو غیر قوم والا ہے اس کو ایک کر دیا ہے. آپ اس کی پر واضح کر دیں کہ جو بھی شخص گناہگار ہے وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے غلیظ ترین مکروہ شخص بھی سمجھتا ہو, اس کو واضح کر دے کہ یسوع مسیح نے اپنی جان سے قربان کر تیرے گناہ معاف کر دیے. ہاللویا. اس پر یہ خوشخبری اعلان کر دیجیے کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے دنیا کا غلیظ ترین انسان بھی جو ہے وہ برف کی طرح سفید ہو جائے گا. ہاللویا. تیرے گناہ چاہے کرمزی بھی کیوں نہ ہو وہ برف کی مانند کیا ہو جائیں گے, بولیے سفید ہو جائیں گے. بات سمپل ہے. یسوع مسیح دو کام کیے ہیں, میں پہلے بتاؤں اس کو سم اپ کرتا ہوں. دو دشمنیاں مٹائی ہیں. سب سے بڑی دشمنی جو یہودیوں اور غیر اقوام کے درمیان میں تھی, یسوع مسیح کے وسیلے سے جو ہے یسوع مسیح نے کیا کیا ہے, یہودی اور جو ہے یونانی کو ایک کر نیا انسان بنا دیا ہے. خدا نے اوور آل تمام گناہ گاروں کو کیا کیا ہے, وہ صلیب کے اوپر اپنا خون دے کر معافی کا اعلان کر دیا ہے. آؤ اور خون سے پاک ہو کر باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاؤ. آمین. لہذا ہماری صلح ہو چکی ہے. چنانچہ نہ کوئی اب مسیح میں یہودی رہا نہ یونانی, آمین, نہ غلام نہ آزاد, نہ عورت اور نہ مرد, سب کیا ہے, مسیح یسوع میں ایک ہے. جنتوں کے خط کے اندر یہ تمام باتیں ہیں. چنانچہ ہم اس بات کو جانیں کہ اب میں خوشخبری کے بھید کا کیا ہوں, مختار. کیا آپ مختار ہیں؟ آپ ایک دوسرے کو کہیے میں خوشخبری کے بھید کا کیا ہوں, میں خوشخبری کے بھید کا مختار ہیں. یہ خوشی کے ساتھ نہیں کہہ رہی ہیں, آپ خوشی کے ساتھ کہہ رہے ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کرنا بھی ہوگا. آمین.